جمعہ سے پہلے 2 رکعت موقع، ٹھیک ہے. اور یہ غلط فہمی نکالی سب سے پہلے کہ جمعہ کے دن ظہر اور جمعہ ساتھ پڑھنا ہے، تو ظہر کی 4 جو موقع ہوتی لوگ پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد 2 جمعہ کی پڑھتے ہیں، جمعہ کے بعد 4 احتیاطی ظہر پڑھتے ہیں ظہر کو، اس کو نفل کر کے، پھر اس کے بعد ظہر کی جو 2 ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں. نہیں، جمعہ جس دن ہوتا ہے اس دن ظہر ختم ہو جاتی ہے، جس کو جمعہ نہ ملے وہ ظہر پڑھیں گا. ٹھیک ہے، تو اب جمعہ آپ پڑھے تو جمعہ سے پہلے 2 رکعت موقع، اس کے علاوہ 2 رکعت کر کے آپ جتنی چاہے پڑھنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 موقع ہے. اس کے بعد جمعہ کی 2 رکعت فرض ہے، یاد رکھیے. بہت سے لوگ بولتے ہیں جمعہ کی نماز سنت ہے، فرض ہے یہ 2 رکعت. اور اس دن ظہر نہیں ہوں گی، اس لیے کہ خطبہ جمعہ 2 رکعت کی جگہ لے لیتا ہے، اس لیے 2 کرتے ہیں. 4 جو ظہر ہوتی ہے، جمعہ کو 2 کیوں کی گئی؟ کیونکہ خطبہ جمعہ ایکسٹرا ہوتا ہے اس دن. ٹھیک، تو 2 رکعت جمعہ کی فرض، جمعہ کے بعد 2 کر کے 4 رکعت یہ جمعہ کی موقع ہے، یاد رکھیے. 4 بعد میں 2 کر کے، مطلب 2 رکعت کا سلام، 2 رکعت کے بعد سلام، 4 موقع. جمعہ سے پہلے 2 موقع، جمعہ کی 2 فرض، جمعہ کے بعد 4 موقع، اور جمعہ کی رکعتیں اتنی ہی 8 ہیں. 2 موقع، 2 فرض، 4 موقع، لیکن 2 سلام سے، مطلب 2 رکعت کے سلام، 2 رکعت کے سلام. یہ ہے جمعہ کی نماز کی رکعتوں کی تعداد. اس دن ظہر نہیں ہے اور احتیاطی ظہر نہیں ہے، اور احتیاطی ظہر کے بدلے نفل بھی نہیں ہے. تو عند الاحناف آپ کو پتہ ہے ہماری ترتیب ایسی ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت موقدہ پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت جمعے کی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد 4 سنت پڑھتے ہیں وہ بھی موقدہ، پھر 2 سنت وہ موقدہ، پھر 2 نفل. یہ ترتیب ہے. 4 سنت، 2 فرض، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں. یہ احناف کے نزدیک ہے ترتیب اس طریقے سے ہونی چاہیے. باقی حدیثوں میں مختلف طریقے سے آیا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. احناف جن حدیثوں سے نتیجہ نکالتے ہیں، یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، وہ میں آپ عرض کر دیتا ہوں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جمعے سے پہلے اور جمعے کے بعد 4 رکعات پڑھتے تھے، یعنی پہلے بھی 4 اور بعد میں بھی 4. اب اگر پہلے 4 لے لے اس روایت کے مطابق اور بعد میں بھی 4 لے لے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 2 رکعت تو پڑھتے تھے، اسے بھی لے لے تو 4 سنت، پھر 2 سنت، اور 2 نفل بھی منقول ہیں، وہ دوسری روایت کے مطابق ہے. اسی طریقے سے اسی کتاب میں ہے، حضرت ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم جمعے سے پہلے 4 رکعت پڑھیں اور جمعے کے بعد بھی 4 رکعت پڑھیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جمعے کے بعد پہلے 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد 4 رکعت پڑھیں. تو دیکھیں ابھی ترتیب ایسے ہو سکتی ہے، پہلے 2 پڑھ لیں، پھر 4 پڑھ لیں، پہلے 4 پڑھ لیں، پھر 2 پڑھ لیں. یہ تو مختلف روایات میں مختلف آیا. تو اس لیے احناف نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ان تلقینات کو بھی نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ رکعتوں وغیرہ پڑھنا سنتیں، پہلے 4 رکعت، بعد میں 4 رکعت، 2 رکعت، یہ تعین کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ عبادات کا ہے، اور عبادات کا تمام تر جو معاملہ ہے یا اس کے تمام تر جو احکام، جو اس کی ترتیب ہیں، جو ان کی مقداریں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ہے، کیونکہ بذریعہ وحی آپ کو یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں. جمعے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے جو آپ نے آ کر امام کے ساتھ پڑھ لی. آپ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد نفل نوافل پڑھنا چاہیں جتنے مرضی پڑھیں، اور اگر امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو صرف 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں. ایک شخص آیا 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اسے پوچھا کیا تو نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میں تو ویسے بیٹھ. آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھ. تم میں سے کوئی مسجد میں نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے. یہ تحیۃ المسجد ہے. اس کے بعد 2 رکعت امام کے ساتھ جماعت جو جمعے کی نماز ہے. اس کے بعد اگر کوئی مسجد میں ہی ادا کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ مسجد میں 4 سنتیں ادا کریں، 4 رکعت ادا کریں. اور اگر وہ گھر جا کے پڑھنا چاہتا ہے اور نفلی نماز گھر میں پڑھنے سے اجر ثواب زیادہ ہے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں آپ کو کہ حضور نے جمعہ سے پہلے صرف 2 رکعت پڑھی ہیں، یہ حنفی جو 4 پڑھتے ہیں یہ غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور سنتیں گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں پڑھتے ہی نہیں تھے.
وہ 2 رکعت تحیت المسجد تھی، تم نے اس کو سنت کیسے بنا دیا؟ آپ نے تو ہمیشہ نماز اپنے گھر میں پڑھی ہے سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 1 منٹ کے لیے ہم آپ کی بات مان لیں کہ 2 رکعت پڑھی تو جو 4 پڑھے گا اس میں 2 بھی آ جائیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ لیکن جو 2 پڑھے گا تو 4 والی حدیث کہاں جائے گی؟ لہذا ایسا عمل کیوں نہ کرو جس پہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے تو 8 بھی تو آ گئی، 11 بھی آ گئی، 13 بھی آ گئی، اور ایک آدمی صرف 8 پڑھتا ہے تو باقی حدیثیں کہاں گئی؟ اس لیے ٹھنڈے دل سے سوچا کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بڑا جامع قول لیتے ہیں، اور ایسا قول لیتے ہیں جس پہ حضور پاک کی ساری حدیثوں پہ عمل ہو۔ تو جمعے سے پہلے آپ 100 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک خطیب ممبر پہ نہیں چڑھا ہوا۔ جب خطیب ممبر پہ چڑھ جائے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے پھر 2 سے زیادہ نہیں پڑھنی، اس سے پہلے ہے تو جتنی پڑھے۔ تو جمعے سے پہلے جتنی آپ کو اللہ توفیق دے، اشراق کے وقت سے لے کے آپ پڑھتے رہے۔ پرانے زمانوں میں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے شہروں میں گاؤں ایریا سے آیا کرتے تھے، صبح ہی آ جاتے تھے۔ اب تو خیر ہمارے گاؤں بھی شہر بن چکے ہیں چونکہ قصبے ہیں، اس لیے وہاں پہ جمعے ہوتے ہیں، لیکن فقہ حنفی کے مطابق ان گاؤں میں ابھی بھی جمعے نہیں ہو رہے۔ انہوں نے مجبوراً شروع کروایا ہے، کیونکہ جب اہل حدیثوں نے جمعے شروع کرائے تو لوگ اہل حدیثوں کی مسجدوں میں جانا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا تو ٹھیے ہی پھر خالی ہو جائے گا، انہوں نے زبردستی جمعے شروع کروا دیے، ورنہ حنفی جمعے پڑھنے کے لیے شہروں میں آتے تھے۔ آج حنفی جو جمعے پڑھ رہے ہیں فقہ حنفی کے حساب سے ان کے جمعے کوئی نہیں ہو رہے، ان کو ظہر ہی پڑھنی چاہیے وہاں پہ۔ ہاں قرآن و حدیث کے مطابق ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے رد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی گاؤں کے اندر جمعہ الاؤ تھا، یہ پریفریبل ہے کہ آپ آئیں۔ ہمارے تو آج کل گاؤں قصبے بن چکے ہیں کیونکہ کاروبار زندگی ہے وہاں پہ۔ اور جمعے کے بعد صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جمعے کے بعد نماز پڑھے اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے، چاہے 2 کر کے پڑھ لے چاہے ایک سلام سے، 4 اکٹھی، دونوں طرح ثابت ہے۔ جیسے کئی لوگ 2 ہی سنتے پڑھ کے چلا جاتے ہیں نا، زیادہ تر اہل حدیث حضرات ایسا کرتے ہیں، وہ نہیں تھی۔ مسجد میں جیسے ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ وہاں ہی سنتیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے لیے تو آپ نے صاف حکم فرمایا نا کہ من کان منکم مصلی بعد الجمعہ فلیصلی 4، 4 رکعتیں پڑھو جمعہ کی نماز کے بعد۔ یہ ٹھیک ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر چلے جاتے تھے مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اور بہتر تو ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں کہ پہلی سنتیں گھر پڑھ کر جائیں، گھر وضو کریں، پھر بعد والی گھر آ کر پڑھیں۔ حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو بھی نماز میں سے حصہ دو، نور ہوگا، برکت ہوگی، مگر ہم نہیں کرتے، مسجد میں جا کر وضو کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں بڑی بشارت آئی ہے کہ اگر آدمی گھر سے وضو کر کے جائے، جو قدم وہ اٹھاتا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، یہ عمرے کی طرح کہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کی۔ حضور نے فرمایا یہ شاخیں ہیں، برانچیں ہیں بیت اللہ کی، ان کو بھی بیت اللہ کا کہ مسجدیں کوئی عمارت نہیں، اللہ کے گھر ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی طرف تم جاتے ہو۔ تو جیسے میزبان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے کہ میرے گھر مجھ سے ملنے آیا وہ تمہارا حق ادا کرے۔ تو گھر اگر پڑھ لیں پہلی بار، بعد پھر 2 ہی، بعد میں پھر 2 ہی سنتے ہیں۔ اگر گھر آ کر پڑھیں، مسجد میں پڑھیں تو صحیح پھر یہی کہ 4 پڑھیں، 2 کریں، یہ 2 رسول کریم، ہاں بہت اچھی بات، بہت اچھی، یہ وضاحت لے لینی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے بھی اعلان کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ممبر پر اعلان کیا کہ لوگوں صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات اور دن میں جب نماز پڑھو 2 زور کی سنتیں ہوں، عصر کی ہوں، کسی نماز کی ہوں، 2 صحیح حدیث سے تو یہی ثابت ہے، باقی ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو بہترین طریقہ جو ہے نا سنت کے مطابق اور صحابہ کے عمل وہی ہے کہ 2 پڑھے پھر 2 شروع کریں۔